مومن بننے کے لیے 8 کام کرنا ہوگا، اس لیے کہ مومن ہی جنت الفردوس کے وارث ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ پہلا کام کیا ہے؟ نمبر 1 ہے عمل صالحہ۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ کے پاس ان کے جو مرید تھے، شاگرد تھے، ان کا نام تھا حاتم اسم۔ انہوں نے پوچھا کہ تو ہمارے پاس 20 سال رہے، تم نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، ذرا ہم کو بتاؤ۔ ارے بھائی 20 سال ہماری خدمت کی، ہمارے سیوا میں آپ 20 سال لگے رہے، آخر تم نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، اس کو ذرا ہم کو بتائیے۔ اس لیے کہ اس وقت ایسا نہیں تھا چلن کی نام لکھائے اور 1 سال کے بعد آئے اور جا کے مزار مقدس پر چادر پوشی کیا اور اس کو چوما وغیرہ کر لیے، بوسہ لے لیا اور پھر وہاں جو کہنا تھا کہہ دیا، اس کے بعد چلتا۔ اس سے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو ظاہر میں آپ کے سامنے موجود رہبر ہے اس سے آپ کو مدد لینا ہی ہوگا۔ بہرحال تو اس زمانے میں باضابطہ خدمت کرتے تھے اور 20 سال خدمت کرتے تھے۔ حضرت مخدوم الملک شرف الدین احیاء منیری نے باضابطہ جا کر کے وہاں نجم الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 20 سال کا ٹائم دینا چاہا تھا، لیکن وہ گزر گئے تو جنگل میں انہوں نے 40 سال گزارے، لیکن عمل کی۔ اور بہت سارے ایسے بزرگان دین ہیں جو انہوں نے رہ کر خدمت کیا، تو اسی میں ان کا نام آتا ہے حضرت حاتم اسم۔ یہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور وہ خلیفہ ہوئے۔ تو انہوں نے پوچھا شفیق بلخی نے اپنے مرید سے کہ بھائی 20 سال تم ہماری خدمت میں رہا، تو تم نے کیا سیکھا یہ بتاؤ۔ تو حضرت اسم نے فرمایا کہ ہم نے صرف 8 باتیں سیکھی اور 9واں ہم کو سیکھنے کا ضرورت بھی نہیں۔ کہ بتائیے کیا ہے؟ تو کہا پہلا جب ہم نے پورے خلقت پر غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ بہت ساری دنیا کی کمائی کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن وہ سارا دنیا کا جو مال و دولت ہے وہ یہاں گھر میں ہی رہ جاتا ہے، اور کچھ اس کے جو رشتہ دار ہیں مرنے کے بعد وہ قبرستان تک پہنچا دیتے ہیں اور وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی یوں کہیے قیامت تک کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ فارمیلٹی کے لیے قرآن خوانی بھی کروا دیتے ہیں، اس سے ان کو کچھ ہونے والا نہیں۔ تو جب ہم نے غور کیا، حضرت حاتم اسم نے کہا کہ جب ہم نے غور کیا کہ ہمارا قبر کے ساتھ کون جانے والا ہے، اس کے بعد جو زندگی وہاں جو شروع ہوگی اس میں ہم کو کون کام آنے والا ہے، تو بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ عمل صالحہ ہی ہمارا کام آنے والا ہے، جس کا قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ یہ 24واں پارہ میں آیا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ یعنی جو آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک کام کرتا ہے، عمل صالح کہتے ہیں اچھا کام کرنے والے کو۔ اچھا کام کرنے کا مطلب بزرگوں نے جو بتایا وہ اچھا کام ہے۔ اچھا کام تو سب بتاتا ہے کہ یہ کام کر دیا اچھا ہے، نہیں، جو آپ کے بزرگان دین نے جو اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق اور اللہ کے کہنے کے مطابق جو بتایا، وہ بزرگان دین جو اللہ کو دیکھا، پہچانا اور ان سے الہام لیا، ان سے ساری باتیں سیکھی، اس بزرگ نے جو بتایا ان کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں، عمل صالحہ کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ یہاں پر شرط آ گیا، اگر مومن نہیں ہے تو جتنا بھی نیک کام کرتا ہے اس کو ضائع جائے۔ مومن ہونا بہت ضروری ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، یہ سورہ مومن میں آیت نمبر 40 میں آیا ہوا ہے، کسی کو بھی دیکھنا ہوگا تو دیکھ لیں۔ سورہ مومن 24واں پارہ میں آیا ہے، آیت نمبر 40 میں۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اگر وہ مومن ہے تو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں ان کو بے گنتی رزق ملے گا، بے حساب رزق ملے گا۔
ایک آدمی کو یہ بات سنایا تو کہیں کہ وہاں رزق بھی ملتا ہے، تو کہیں کہ ہم کہا کہ خالی رزق یہی ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں جو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، ہزاروں جگہوں پر کہ جنت میں یہ ملے گا، جنت میں وہ چیز ملے گا جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کا یہ فرمان ہے تو اس کو اگر آپ سچ نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کو ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن حکیم پر آپ کا ایمان نہیں ہے تو پھر اس لائن میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر قرآن حکیم پر ایمان ہے تو اس میں ایک لفظ جو ہے وہ حق ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اور نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں بے حساب رزق ملے گا، بے گنتی، یعنی گنتی آپ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جنت کیا چیز ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ عمل صالحہ، یعنی نیک عمل کرنا ہوگا، اور نیک عمل میں خالی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہی نہیں، نیک عمل میں بہت سارا عمل ہے، ذکر ہے، فکر ہے، اس کے علاوہ لوگوں کی بھلائی ہے، سچائی پر چلنا ہے، حق بات کو سننا ہے، حق بات کو سنانا ہے، حق کو پھیلانا ہے، محبت کرنا ہے، بہت ساری باتیں، صرف روزہ نماز ہی نہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں بھی کرے گا جب تک وہ نہیں معاف کرتا۔ تو یہ عمل صالحہ نمبر 1، یعنی عمل صالحہ کرنا ہوگا۔ آئیے نمبر 2، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم عمل صالحہ جب کیسے؟ یہی ایک پوائنٹ ہم کو ایسا لگا کہ قبر میں پہنچنے کے بعد ہمارا نیک عمل ہی کام آئے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ جب ہم نے یہ شروع کام کیا تو ساری دنیا کا دولت کو جمع کرنا، رشتہ داروں میں بہت بے تحاشا لٹانا، اس ساری باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا اور نیک کام میں ہم نے لگانا شروع کر دیا، اپنے پیسے کو، اپنے جو بھی ہمارا یہ تھا وہ نیک کام میں ہم لگانا شروع کر دیا، تاکہ ہم کو وہاں قبر سے وہ کام کرنا شروع کر جائے اور قیامت میں کام آئے اور جنت الفردوس کا ہم حقدار بن جائیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ کام شروع کیا۔ تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا تم نے کیا، اچھا اور بتاؤ دوسرا کیا کیا؟ تو کہا کہ جب ہم نے پورے خلقت کو غور سے دیکھا اور بہت ہی تجربہ کیا اور بہت اس پر زور دیا، غور و فکر کیا، تو ہم نے پایا کہ سب آدمی حرص و ہوس میں مبتلا ہے، حرص و ہوس میں مبتلا ہے اور اس کے پیرو بنے ہوئے ہیں، نفس کے کہنے پر چلتے ہیں۔ تو پھر میں نے ایک آیت پر غور کیا، قرآن حکیم کا ایک آیت پر غور کیا۔ وہ غور کیا کیا؟ 31واں پارہ میں ہے، سورہ نازیات میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جس نے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے نیک کام کیا، یعنی برے کام کو روکا، نیک کام کو کیا اور اللہ سے ڈر کر کیا، خواہشات کو روکا، نفس کی مخالفت کی، تو اس کا ٹھکانہ بالکل بہشت ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ہی باتیں فائنل کر دیا، ہر آدمی کا 2 ہی ٹھکانہ ہے، چاہے وہ علین میں جائے چاہے وہ سجین میں جائے، تو یعنی جنت کا نمونہ یا دوزخ کا نمونہ۔ تو یہاں پر آیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ سے خوف کھائیے، ڈر کھائیے اور ڈر کر خواہشات کو روکیے اور نیک کام کیجیے، تو آپ کا ٹھکانہ بہشت جنت الفردوس ہی ہوگا۔ اور اسی کے الٹا بھی کہا ہے، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک لائن میں یہ بھی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جس نے نفس کو روکا نہیں بلکہ اس کے پیروکار بنے، اس کے خواہشات پر چلے، نفس کے کہنے پر چلتے گئے، کسی طرح کا ڈر اللہ کا نہیں رکھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ کلیئر کر دیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اس پر غور کیا تو نفس کی خواہشات کو روکا اور اس کے بعد غور فکر کرنے کے بعد ہم نے اللہ کا خوف کر کے اور نفس کی مخالفت کر کے
ہم سوچا کہ جتنے بھی یہ کر رہے ہیں بالکل بیکار ہے، اس لیے خواہشات کو روک کر اللہ کے کہنے کے مطابق، رسول کے کہنے کے مطابق ہم نے چلنا شروع کیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اس سے اچھا اور کیا ہوگا۔ یعنی نفس کی مخالفت کرنا ہی دوسرا کام ہے، یعنی یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ نفس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ یعنی اگر جس کے اندر وہ گھسا ہوا بیٹھا ہے جو نظر نہیں آتا ہے، یعنی آپ کا دشمن سامنے والا نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن آپ کے اندر ہی گھسا ہوا بیٹھا ہے جو اکساتا ہے غلط کام کرنے کو، اور اس کے طرف آپ رجوع کرتے ہیں، ادھر ہی چلے جاتے ہیں، اس کو آپ روکیے، نفس کی مخالفت کیجیے۔ یہ بہت بڑی عمل ہے، بہت نیک عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، یعنی دوسرا پوائنٹ نفس کی مخالفت کرنا ہے۔ اب آئیے نمبر 3، تیسرا انہوں نے بتایا کہ ہم نے جب بہت غور کیا خلقت پر، پورے دنیا کو غور وچار کیا کہ آخر ہے کیا، تو ایک آیت ان کو نظر آیا، وہ آیت تھا کیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ایک جگہ اور آیا، کل متاع الدنیا قلیل وآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ یعنی آپ فرما دیجئے کہ تمہارے پاس جو دنیا کی جو مال و متاع ہے یہ مٹنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ بہت تھوڑی ہے، قلیل۔ یہ آپ کے پاس جو مل رہا ہے یا جو کافروں کو ہم نے دیا ہے یہ بہت ہی قلیل ہے اور مٹنے والی ہے۔ مٹنے والی اس لیے ہے کہ تھوڑا دن رہے گا، بہت رہے گا تو 100 سال رہے گا، لیکن جو اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر اس پر یقین آپ کر کے ادھر آتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ والی چیز مل سکتا ہے، لیکن جو یہاں برتنے کے لیے دیا ہے کافروں کو، اس پر آپ آنکھ کو پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھیں۔ ایسا بھی ایک جگہ پر آیا ہے کہ آنکھیں پھاڑ کے کیا دیکھتے ہو، جو کافروں کو ہم نے دیا ہے اس کو فتنہ کے لیے دیا ہے، اس کو ہم اس میں لالچ میں پھنسائے ہیں کہ اسی میں وہ بچ کے رہ جائے اور اس کو بالکل بھول جائے، جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کو بھول جائے۔ انہوں نے جب غور کیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جس کا ترجمہ ہوا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی ہے، دنیا والی چیزیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ اور آیا، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں مال و متاع یہ مٹنے والی ہے۔ یہ جگہ اور آیا، کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اس پر بھروسہ مت کیجیے، اور وہ فنا ہوئے چاہے پہلے آپ فنا ہو جائیے۔ اگر وہ 100 سال بعد بھی فنا ہوگا لیکن آپ کا عمر اتنا نہیں ہے کہ اس کو آپ دیکھیے گا، اور اسی بیچ میں اگر آپ ڈائبٹیز ہو گئے، بلڈ پریشر ہو گیا، اور کوئی بیماری ہو گیا، تو بہترین سے بہترین کھانے والی غذا پر آپ کو روک لگ جائے گا، تو پھر آپ کے پاس دولت رہ کر ہی کیا ہوگا۔ اس لیے تندرست رہنا بھی کچھ دن بہت ضروری ہے۔ بہرحال آئیے، تو انہوں نے جب غور کیا کہ باقی رہنے والی چیز جو ہے اللہ کے پاس ہے، تو جو ان کے پاس مال و متاع تھا اس کو انہوں نے لٹا دیا، بانٹ دیا، فقیروں میں بانٹ دیا، محتاجوں کو دے دیا۔ اب اپنے پاس کہ جو اللہ کے پاس ہے ہم کو وہی چاہیے۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بہت اچھا کیا، کہیے سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک عبرت ناک بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس پر آپ بھی غور کر سکتے ہیں، سب کے لیے کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے مال و دولت کو لٹا دیا، اپنے پاس کچھ بھی رکھا۔ اس زمانے میں تو کچھ رکھنا بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ آپ سب بانٹ دیجیے، کچھ رکھیے بھی۔ تو کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، اور اس کے بعد اپنے پاس جو مال تھا کہ جب وہاں وہ کام آنے والی ہے تو اس کو کیوں نہیں بانٹ دیا جائے۔ جو آپ کے پاس لاکھوں بیلنس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، لیکن 10 روپیہ آپ کہیں آپ ثواب جاریہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنا پورا ہو گیا، بعد آپ کے آنکھ بند ہونے کے وہی آپ کا کام آئے گا۔ ایک آدمی کھا رہا تھا چنیا بادام، تو مانگنے والا آیا تو چنیا بادام کا بیچا اس کو نہیں دیا، اس کو دے دیا چھلکا، چھلکے میں اس کو دے دیا، بیچارہ لے لیا چھلکا۔ تو جب وہ مر گیا، جب اس پر گجاڑا بھوکتا تھا تو چھلکا بھی سامنے آتا تھا، سامنے وہی روکتا تھا چھلکا، کہ تم یہی دیے تھے، یہی روکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے دیا ہے وہی آپ کو وہاں ملے گا۔
ایک مثال ہے کہ آپ چھلکا بھی دے رہے ہیں تو وہاں وہ کام آئے گا، لیکن جو آپ کے کوٹھی میں جمع ہے، جو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہے، وہ آپ کو نہیں کام آنے والا۔ آج آنکھ بند ہوگا وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے نیکی میں، نیک کام میں لگائیے تو وہ آپ کا وہاں، لیکن جب ایمان پختہ ہوگا تبھی آپ لگا سکتے ہیں۔ جب ایمان میں پختگی نہیں ہے تو آپ کبھی لگائیے۔ دوسرے کام میں آپ لاکھوں خرچ کر دیجیے گا لیکن نیک کام میں آپ نے لگائیے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا؟ لگا دی۔ اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی جتنے چیزیں ہیں وہ قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، اور آخرت میں جو ملنے والی ہے وہ بے حساب ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور تمہارے ساتھ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ بہرحال آئیے اب چوتھا ہے تقویٰ، متقی اور پرہیزگار۔ آج بھی قرآن حکیم کے حوالے سے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، لیکن اگر متقی اور پرہیزگار نہیں بنتے ہیں تو روزہ رکھنے سے بھی آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ فرائض ہے، ٹھیک ہے، اس کو روک نہیں سکتا ہے کوئی، ٹھیک ہے، بالکل فرض کیا گیا ہے، لیکن وہاں پر ایک شرط لگا دیا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایامن معدودات، گنتی کے کچھ دن ہیں، ٹھیک ہے، ایک مہینہ رکھیے بلکہ 3 مہینہ لگاتار رکھیے، آؤ بہتر ہے۔ جتنا دن میں آپ پرہیزگار بن جائیے، جب تک پرہیزگار نہیں بنیے تب تک رکھتے رہیے۔ بزرگان دین تو مہینہ بھر نہیں رکھتے تھے، وہ تو 9 مہینہ روزے رکھتے تھے۔ بہت سے بزرگوں نے ایک دن کھانا کھایا، روٹی میں پانی بھگا کر کے، اور 8 دن کے بعد پھر کھایا۔ تو ان کا روزہ کیسا تھا؟ 1 مہینہ والا تھا۔ ہم لوگوں میں جو یہ ہے، جو صوفیزم میں ہے، یہ تو روزے اس میں ہے ہی ہے۔ ان لوگ کہتا ہے ان لوگ روزہ نہیں رکھتا، اور اصلی روزہ ہم ہی لوگ رکھتے ہیں۔ تم لوگ روزہ رکھتا کہاں ہے؟ اصل روزہ تو ہم لوگ رکھتے ہیں، حقیقی روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، دل کا روزہ، خالی پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، اور اس پر بھی دن رات تمہارا دھیان پیٹ پر ہی رہتا ہے کہ کب مغرب کا اذان ہوگا کہ ترنت ہم کھا لیں گے۔ بہرحال ہم کو ادھر نہیں جانا ہے۔ بہرحال تو متقی پرہیزگار بننے کے لیے ہی روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب بے شک شریعت میں روزہ ہے، طریقت میں اس سے زیادہ روزہ ہے، اس میں 1 مہینہ ہے، اس میں 6 مہینہ ہے، حقیقت میں آئیے تو پھر 9 مہینہ ہے۔ ایسا نہیں، روزہ صحیح ہے، جتنا آپ بھوکا رہیے گا تبھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ پیٹ بھر کے رہ کر کے عبادت نہیں آپ کر سکتے، اسی لیے کہا ہے کہ روزہ بہت ضروری ہے۔ اب آئیے چوتھا یہی ہے کہ متقی اور پرہیزگار کیسے آپ بنیں گے۔ اگر آپ متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں تو اس کے لیے قرآن حکیم میں ایک آیت آیا ہے، انہوں نے جب غور کیا معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے آدمی کو، جو پیسہ والے ہیں، جو صرف والے ہیں، اس کی بزرگی، کثرت اقوام کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ آدمی بہت متقی، چونکہ بھائی حج کر کے بھی آیا ہے، اس کے پاس بہت دولت بھی ہے، یہ آدمی متقی ہو سکتا ہے۔ ابھی ادھر یہ ہے بہت دور میں کہ سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ متقی نہیں ہے، اس پر فخر کرتے ہیں۔ بعض نے سمجھ رکھا ہے کہ مال اولاد پر۔ ایک بار حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، ایک قصہ بھی چھوٹا سا سن لیجیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان و کرم ہے۔ کہ کیا ہے بھائی آپ پر اللہ کا احسان و کرم؟ کہ ہم بالکل خوشحال ہیں، 5-6 وہ بیٹا بھی ہے، گاڑی بھی چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، میں نے ہر طرح کا، کسی طرح کی بیماری بھی نہیں ہے، تندرستی بھی ہے، سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ کہ ہاں یہ تو لگتا ہے۔ اسی وقت اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام پر جبریل کے ذریعے وہی بھیجا کہ اس کو کہہ دو کہ یہ جو ہے نا ہمارا عنایت و کرم نہیں ہے بلکہ تم پر اللہ کا قہر ہے، یہ جو ہے اللہ کی قہر کی نشانی ہے، اس کو بول دو۔ تو کہا کہ بھائی ہم اپنے سے نہیں بول رہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں عنایت ہے، کرم ہے، یہ عنایت کرم نہیں ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم پر قہر الہی ہے، اسی کے ذریعے تم جہنم میں جاؤ۔ کہ ایسی بات ہے کہ ہاں وہ اسی دے کر کے تو ادھر لے جاتا ہے، بیچارہ شانت ہو گیا، چپ چاپ ہو گیا کہ بھائی اس کا مطلب آج زمانے میں جو خوشحالی دیکھ رہے ہیں وہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس پر کرم کر رہا ہے،
بلکہ اللہ اس پر کرم رحم نہیں کر رہا بلکہ قہر الہی میں نازل ہے۔ بہرحال ہم لوگ کو زیادہ ادھر نہیں جانا ہے، آئیے ادھر چوتھا پوائنٹ یہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو انہوں نے غور کیا تو دیکھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر معجز، اور سمجھا کس کو جائے گا؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ برادری پر نہیں ہوگا، خوبصورتی پر نہیں ہوگا، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اس کو اللہ نے پسند کیا۔ تو حضرت حاتم اسم نے کہا کہ ہم نے اسی وقت سے پرہیزگاری اور متقی کو اپنا لیا، یعنی پرہیزگاری کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، مبارک ہو، سبحان اللہ۔ پانچواں پوائنٹ، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ نے کہا کہ پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حسد بے فائدہ، حسد جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہا کہ جب میں نے لوگوں کے حالات کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کے محض حسد کی وجہ سے برائی سے یاد کرتے ہیں۔ ہر آدمی جس سے اس کو دشمنی کسی طرح کا ہے یا حسد ہے یا جلن ہے تو اس کا نام جو ہے بگاڑ کر بولتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کون؟ حضرت حاتم اسم، کہ حسد کی وجہ سے برائی سے یاد کرتے ہیں، اور حسد بھی مال، مرتبے اور علم کا اپنے کو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مال ہے، دولت ہے، یہ وغیرہ۔ پھر بھی میں نے جب اس آیت پر غور کیا، انہوں نے جب بھی کیا ہے تو قرآن حکیم کی آیت پر ہی غور کیا۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے، قسمنا بینہم معیشتہم فی حیات الدنیا، یعنی ہم نے ان میں دنیاوی زندگی کے لیے روزی وغیرہ کو تقسیم کر دیا ہے۔ تب جب روزی کو تقسیم ہی کر دیا ہے، جس کو جتنا ملنا ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا، تو کسی کو زیادہ اگر مل گیا ہے تو آپ کے حسد کرنے سے نہ اس کا گھٹ سکتا ہے نہ آپ کا بڑھ سکتا ہے۔ جس کو جتنا ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گا، جس کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ جب اجل میں ان کے حصے میں یہ چیز آ چکی ہے تو اب کسی کا اس میں اختیار نہیں ہے، لہذا پھر حسد بالکل بے فائدہ ہے۔ تب سے میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب جو ملنا ہے وہ تو ملوے کرے گا، اب حسد کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حسد کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو ہم کو ملنا ہے وہ مل کر دے، جو نہیں ملنا ہے اس کے لیے ہزار کوشش کریں گے نہیں ملے گا۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، مبارک ہو، یا سبحان اللہ۔ یعنی جب حسد چھوڑ دیا تو تم نے اس سے اچھا بڑھیا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم لوگوں کو بھی حسد بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سب سے مہتوپورن اور پانچواں پوائنٹ ہے۔ پانچواں ہے کہ حسد بالکل بے فائدہ ہے، حسد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، اس لیے کسی طرح کا بھی حسد نہیں ہونا چاہیے، بے فائدہ ہے۔ اور ایک صلح سے میں جسے ہم کو یہ کرنا چاہیے، جو ہمارے لیے ہو چکا ہے مقرر تو ملے گا ہی، تو ہم نے اس سے صلح کر لیا کہ جو ہمارا ملنا ہے تو مل ہی جائے گا، لہذا حسد کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، اور بہت بڑے مرتبے پر پہنچے، یہاں تک کہ وہ بہت ساری اپنی منزلوں کو طے کیا انہوں نے۔ اور صرف یہی 8 پوائنٹ پر چلنے سے ایسا کوئی بھی انہوں نے کام نہیں کیا جو دنیاوی دکھلاوے کا، بس یہی 8 پوائنٹ پر کام کیا ہے۔ اب آئیے چھٹا پوائنٹ۔ چھٹا ہے شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کئی بار بتا چکا ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب دنیا کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بعض جو آپس میں جو دشمنی رکھتے ہیں اور کسی سے خاص کام کے لیے ایک دوسرے سے یعنی دوسرے سے لاگ بازی کرتے ہیں، لاگ بازی یعنی چاپلوسی، لاگ بازی کرتے ہیں۔ پھر میں نے اس آیت کریمہ کو غور کیا، پھر انہوں نے قرآن حکیم کا ایک آیت جو ہے اس پر انہوں نے غور کیا تو پتا چلا کہ شیطان جب کھلم کھلا دشمن ہے تو پھر اس کے پھیرا ہم کیوں آئے؟ چونکہ بہکانے کا ذمہ ہی لیا ہے، کہا آخری وقت تک وہ دشمن جو ہے
مرنے کے وقت بھی وہ بہت رنگین چیز دکھلاتا ہے کہ کیا ادھر جا رہے ہو، ادھر ہمارے طرف آؤ، ہمارے طرف آئیے، ادھر کیا دیکھتے ہیں، آخری وقت تک وہ بقاتے رہتا ہے۔ اِنَّا الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یعنی بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل سچا ہے، واقعی ہمارا دشمن تو شیطان ہے، شیطان کی پیروی کرنا نہیں چاہیے۔ تب سے میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن جانتا ہوں، بلکہ اس کے کہے ہوئے پر نہیں چلتا ہوں۔ تو حضرت شفیق بلخی نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، مبارک ہو جا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم میں ہم نے دیکھا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس میں ایک اور ہے، اعہد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یعنی اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی و پرستش ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اگر تم اس کی پرستش کرو گے تو سیدھی راہ سے تم کو ہٹا دے گا۔ اسی لیے ہم نے اس کا جو ہمارا دشمن ہے اس سے بالکل ہم نے دوستی توڑ دیا اور اس کے کہنے پر بالکل ہم نہیں چلتے ہیں۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اس سے اچھا اور کیا ہو، یعنی لیکن دشمن کو آپ پہچانیے گا تب نہیں، شیطان تو آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن آدمی کے شکل میں ہی تو شیطان رہتا ہے، شیطان تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو کھلا دشمن آپ کیسے مانیے گا، پہلے اس کو سمجھنا ہوگا۔ اب اس پر غور کیا جائے کہ دشمن ہے کون۔ ایک تو دشمن جو آپ کے اندر گھسا ہوا ہے نفس ہے، دوسرا وہ ہے جو بہکاوا کرتا ہے، تیسرا وہ ہے جو آپ کو لوبھ دکھلاتا ہے، چوتھا وہ ہے جو آپ کو رنگینیاں دکھلاتا ہے، دنیا کی رنگینی جو دکھلاتا ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ یہ نہیں سمجھیے کہ خالی چھپا ہوا ہے، کھلا دشمن آپ کے سامنے آدمی کی صورت میں ہی شیطان آئے گا اور آپ اس کو سمجھ پائیے گا نہیں، وہ تو کہیے گا ایک بہت بہترین آدمی ہے اور وہ ریئل شیطان ہے۔ چونکہ ریئل شیطان آپ کو نظر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ بڑا ہوگا اور کان چھوٹا ہوگا فلانا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جیسا دکھلایا ہے کہ شیطان کو ہم نے ایسا بنا دیا، ویسا کچھ نہیں بنا دیا، ویسا وہی ہے جیسا آدمی کا شکل ہے، بہت خوبصورت ہے لیکن بھیتر سے وہی شیطان ہے۔ خوبصورتی پر مت جائیے گا، لہذا اس کی باتوں میں نہیں آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا، کھلا دشمن سے آپ کو بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پہچان جب جاننا ہوگا تو ہم سے آ کے ملیے گا، ایسے صرف بتاتے ہیں جو سرسری نظر سے آپ پہچان بھی سکتے ہیں۔ بہرحال آئیے اب پوائنٹ نمبر 7واں ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا حیوان نہیں جس کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ یہ قرآن حکیم میں آیا ہے 12واں پارہ میں۔ تو کہا کہ جب میں نے خلقت کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی روزی کے لیے دل توڑ کوشش کرتا ہے، سر پھوڑ کوشش کرتا ہے، یعنی سر پھوڑنے پر بھی باز نہیں دیتا ہے، سر پھوٹ جائے تو پھوٹ جائے لیکن پیسہ ہم کو ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے حرام اور حلال کا اس کا تمیز نہیں رہتا، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس آیت کو غور کیا، قرآن حکیم میں یہ آیت آیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12واں پارہ میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی ایسا حیوان نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں ہو۔ چٹان کے نیچے جو پھٹنگا رہتا ہے اس کا بھی ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس کو رزق ملتا ہے۔ تو سمجھ گیا کہ اس کا فرمان بالکل حق ہے، اور انہوں نے کہا میں بھی تو ایک حیوان ہوں۔ آدمی بظاہر تو انسان نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی انسان ہم بنے نہیں ہیں، اس کا کوالٹی 14 ہے، اور 14واں میں سب سے نچلا ہے درندہ، اس سے اوپر اٹھتا ہے تو ہوتا ہے حیوان، پھر اس سے اوپر اٹھتا ہے تو ہوتا ہے انسان جو ہمارا پڑھ لکھ گیا، اس سے اوپر اٹھتا ہے تب جا کر کے ہوتا ہے مسلمان، اور مسلمان سے بھی آگے ترقی کرتا ہے تو حافظ قرآن، اس سے بھی آگے ہوتا ہے تو پھر عالم، اس سے آگے ہوتا ہے تو مفتی، اس سے اوپر صوفی کا مقام ہے، صوفی سے بھی اوپر جاتا ہے درویش،
اور پھر اس سے آگے جاتا ہے تو اولیاء اللہ، اور نبی رسول کا تبھی وقت ہی نہیں ہے، اس لیے ایک نمبر میں اولیاء اللہ ہے۔ لہذا درندہ سے ترقی کر کے حیوان، آدمی درندگی میں ہی مر جاتا ہے، انسان بن کے مرنا بہت ضروری ہے، اس لیے درندگی سے باہر نکلیے اور حیوان سے بھی اوپر اٹھیے اور انسان سے بھی اوپر اٹھیے اور مسلمان سے بھی اوپر اٹھ کے مومن بن جائیے۔ یہی آپ لوگوں کا، سبھی لوگوں کا یہی لکش ہونا چاہیے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ سمجھ گیا کہ فرمان حق میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو سب کو حیوان ہی کہا ہے، تو میں بھی تو ایک حیوان ہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس سے بہتر ہے کہ جب رزق کا ذمہ لیوے کیا تو ہم اپنا سر کاہے کو پھوڑیں گے، جتنا ہم سے ہوتا ہے اتنا ہی کریں گے، سر توڑنے سے کیا فائدہ ہے، جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت سے اتنا جی توڑ کوشش کرنا چھوڑ دیا۔ تو حضرت شفیق بلخی نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ 5واں 7واں پوائنٹ ہے جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا رزق، تمام مخلوقات کا رزق کا ذمہ لیا ہے۔ یہ قرآن حکیم جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب آئیے 8واں پوائنٹ، اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں۔ 8واں پوائنٹ کیا ہے؟ یہ بھی بہت یہ ہے، ضرورت آدمی کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے خلقت کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے۔ کسی کو اپنے دولت پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنے بیوی پر بھروسہ ہے، کسی کو اور کسی چیز پر بھروسہ ہے، کسی کو اور کسی چیز پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنا کھیتی پر بھروسہ ہے، کسی کو اور کسی چیز پر۔ میں نے سب اپنا کچھ نہ کچھ بھروسے مند چیز ایک بنا لیا ہے، جس پر وہ بھروسہ کرتا ہے کہ ہم کو یہ کام آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب اس آیت کو دیکھا، میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، قرآن حکیم کا یہ آیت ہے، میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یعنی بھروسہ مرنے والا پر کیا کرنا ہے، یعنی اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہیں مرے گا۔ توکل علی الحی الذی لا یموت، یعنی بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا، یا بھروسہ کرو اس پر جو اللہ تعالیٰ کے یعنی خاص بندوں میں شامل ہو گیا وہ بھی نہیں مرے گا، جو اللہ تعالیٰ میں مل گیا جا کے وہ بھی نہیں مرے گا، اللہ کی ذات میں جا کے فنا ہو گیا وہ بھی نہیں مرے گا۔ یعنی بھروسہ کرو اس پر جو کبھی نہیں مرے گا۔ لیکن بظاہر میں تو تمام لوگ چھپ جاتے ہیں لیکن سب مرتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ کی ذات پر، اور جو اللہ کی ذات پر مٹ گیا ہے یعنی اولیاء اللہ پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، یا کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا، اللہ کی ذات میں مل گیا۔ لہذا اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کے خاص بندوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اس پر بھروسہ کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مرنے والا ہے اس پر بھروسہ کیا کرنا ہے؟ جنہوں نے فرمایا کہ جب ہم نے اس آیت کو دیکھا تو ہم نے صرف اللہ اور اللہ کے خاص بندے، انہوں نے کہا کہ جب جو اللہ کے خاص بندہ ہم کو شفیق بلخی سے مل گئے تو ہم نے آپ پر بھروسہ کر لیا، اس لیے کہ آپ کی پہنچ وہاں تک ہے۔ جب آپ کا پہنچ وہاں تک ہے تو آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، جس کا پہنچ نہیں ہے تو بھروسہ کرنے کیا ضرورت ہے؟ جس کا پہنچ ہی وہاں تک نہیں ہے، اور جو پہنچانے والا ہے اس پر تو بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نہیں پہنچانے والا اس پر بھروسہ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اور اللہ کے خاص بندے جو وہاں تک پہنچ چکے ہیں ان پر بھروسہ کرنا واجب ہے۔ تو حضرت شفیق بلخی نے فرمایا کہ حاتم، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، تم نے بہت اچھا کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہی 8 پوائنٹ توریت میں، انجیل میں اور زبور میں اور قرآن پاک کو جب غور سے مطالعہ کیا تھا تو ان چاروں کتابوں سے یہی 8 باتیں نکل کر سامنے آئی۔ حاصل نچوڑ یہی نکلا کہ جو 8 پوائنٹ پر چلے گا، گویا کہ اس نے چاروں آسمانی کتابوں کو وہ مانتے ہوئے چلا۔ صرف قرآن کو ہی نہیں مان رہے ہیں بلکہ آپ چاروں آسمانی کتاب کو مان رہے ہیں۔
चारों किताबों से निकल कर 2-2 पॉइंट, ये 8 पॉइंट आया जो कुरान हकीम में इसका दलील निचोड़ है। यानी अगर इस 8 पॉइंट पर आप चलते हैं तो गोया आप चारों आसमानी किताबों को भी मान रहे हैं और आखिरी किताब को तो पूरी तरह से मान ही रहे हैं। जब आखिरी किताब आसमानी किताब जो कुरान हकीम है, इसको अगर आप मान रहे हैं तो गोया आप सभी को मान रहे हैं। अगर इसको आप नहीं मान रहे हैं तो गोया आप किसी को नहीं मान रहे। जितना भी वेद पुराण जो भी पढ़ लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं।